دوسرا سوال لیتا ہوں میں، اللہ نے یہ کائنات کیسے بنائی؟ پروسیس بتاؤ، دعویٰ نہیں۔ یہ بھی ملحدین بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ کائنات بنانے کے دعوے تو ہر مذہب کرتا ہے، اور قرآن نے بھی کر دیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ 6 دن قرآن بتا رہا ہے، 6 دن بائبل بتا رہی ہے، 7 دن تورات بتا رہی ہے، ہفتے سے 10 دن سے زیادہ ایجپشنز بتا رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے؟ پروسیس بتاؤ۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ذرا ٹھنڈے دل سے اور عقل کو حاضر کر کے تعصب کو سائڈ میں رکھ کے میری بات سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا کن کے ذریعے۔ کن کا مطلب ہے ہو جا، کن میں وقت نہیں ہوتا، کن کا مطلب ہے ایٹ این انسٹنٹ، اسی وقت جو آپ نے کہا اور یہ ہو گیا۔ اس کی ایک قریب ترین مثال قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے، جب عفریت جو ہے حضرت سلیمان کے دربار میں کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں آپ کے بیٹھنے سے پہلے میں تخت لے آؤں گا، تو جس کو کتاب کا علم دیا تھا، جس کا نام آصف بن برقیہ آتا ہے روایات میں، وہ کہتا ہے کہ میں پلک جھپکنے میں لے آؤں گا۔ یہ بھی کن نہیں ہے، کن میں وقت نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ نے فیصلہ کیا کہ وہ کن سے کائنات تخلیق کرے گا، اور اس کو کائنات تخلیق کرنی تھی ایک باشعور ہستی کی تخلیق کے لیے، یعنی انسانوں کے لیے، تو لازمی تھا کہ وہ وقت پیدا کرے، یعنی کہ وہ ایک سیکوینس پیدا کرے جس میں چیزیں ہوتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی وقت سے، اسی سیکوینس سے انسان کی سب سے بڑی چیز پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ شعور، اور شعور کی سب سے بڑی چیز پیدا ہوتی ہے یعنی کہ علم۔ ان دونوں چیزوں کو ہٹا کر آپ دیں تو انسان کا امتحان ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کا امتحان ناممکن ہے تو پھر تو یہ کائنات کا کاروبار ہی فضول ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کن سے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، لیکن اس کو تخلیق کیا وقت کے ساتھ، تاکہ ہمارا شعور پیدا ہو سکے، اور اس شعور سے ہمارا علم پیدا ہو سکے، اس علم کی وجہ سے ہم مکلف بنے خدا کو پہچاننے کے لیے، اور اسی علم کی وجہ سے ہم مکلف بنے خدا کا اقرار یا انکار کرنے کے لیے۔ اس لیے اس نے بنایا۔ اب آپ پوچھیں گے جی پروسیس کیا ہے اس کا؟ اچھا جی، پروسیس کے لیے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کیزمی ریفٹ کی، یعنی کہ جو ورچوئل پارٹیکلز ہوتے ہیں، ورچوئل پارٹیکل کا مطلب جو مٹیریلسٹکلی موجود نہیں ہے، میٹا فزیکل ہیں، فزکس کی باؤنڈری سے باہر ہیں، وہ ورچوئل پارٹیکل موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہ ریئل پارٹیکلز یعنی ایلیمنٹری پارٹیکلز میں ٹرانسفارم ہو جاتے ہیں، اور یہ سائنٹیفکلی پروو ہو چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا میٹا فزیکل سے فزیکل۔ ایک اور طریقے سے اس کو دیکھتے ہیں، ہگس بوزون ابھی 2012 میں ڈسکور ہوا، ہم یہ مانتے ہیں کہ اب ہگس فیلڈ ہے۔ ہگس فیلڈ کیا چیز ہے؟ کیا وہ مٹیریل ہے؟ نہیں، وہ بالکل مٹیریل اور امٹیریل کی باؤنڈری پر موجود ہے، وہ کائنات کے ہر حصے میں موجود ہے۔ جتنی کائنات تیزی سے پھیل رہی ہے، ہگس فیلڈ بھی ویسے ہی پھیل رہی ہے۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایکسپیریمنٹ سے اسے ثابت کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ 1964 میں ہگس بوزون یا ہگس فیلڈ کا کانسیپٹ آیا تھا، 2012 میں اس کی ایک وائبریشن پکڑی ہے جس سے اس فیلڈ کا اندازہ ہوا ہے، وہ اتنی چھپی ہوئی ہے، یعنی انسان کو 1964 سے لے کے 2012 تک کی تقریباً 50 برس کا عرصہ لگ گیا اس کو ثابت کرنے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی تو اس کو بھی ایسے ہی بنایا، اس کا پروسیس بھی بالکل یہی تھا، لیکن جس کو انسان وقت کے ساتھ ڈسکور کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے وقت کے ساتھ، تو ڈسکوری بھی وقت کے ساتھ ہی ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج کے زمانے میں مجھے وہ سارا علم چاہیے جو کہ ابد تک کا موجود ہو تب میں خدا کو مانوں گا، یہ تو احمقانہ بات۔ آپ کی اس دنیا میں آج آپ کے علم میں یہ سب نشانیاں موجود ہیں جو آپ کو چیخ کے بتا رہی ہیں کہ اس کائنات کا ایک بنانے والا ہے جس نے پلاننگ کے ساتھ اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ نہیں پروسیس آپ بتائیے، تو بھائی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ پروسیس قرآن مجید، تورات، بائبل کیسے بتاتے؟ کیا اس وقت میتھمیٹکس ایجاد ہو گیا تھا؟ الجبرا ایجاد ہو گیا تھا؟ کمپلیکس میتھ ایجاد ہو گئی تھی؟ ارتھمیٹک ایجاد ہو گیا تھا؟ جیومیٹری ایجاد ہو گئی تھی؟ جب آپ کے پاس وہ زبان ہی نہیں ہے جس میں آپ یہ باتیں بتا سکیں، تو پھر قرآن آپ کو یہ کیسے بتاتا؟ اور اگر وہ بتا بھی دیتا تو اس کو اس زمانے کے عرب بدو کیسے سمجھتے، کیسے محفوظ رکھتے اور اس کو آج ہمارے پاس ٹرانسفر کرتے؟ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ آج ہم جانتے ہیں کوانٹم لوپ گریوٹی کا کانسیپٹ ہے جو بھی کلیئر نہیں ہے، کوانٹم میکینکس کی ایکویشنز ایسے لکھی نہیں گئی، اسٹرنگ تھیوری سے ایم تھیوری بن گئی لیکن اس کی ایکویشنز بھی ایسے لکھی نہیں گئی۔ اگر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں یا حضرت عیسیٰ دوبارہ آ جائیں اور وہ بتائیں کہ میرے معجزہ یہ ہے کہ میں تمہیں یہ ایکویشنز لکھ کے دے رہا ہوں، آپ کو E=mc² جیسی چھوٹی سی ایکویشن لکھ کے دے دی، کوانٹم میکینکس کی، کوانٹم لوپ گریوٹی کی، ایم تھیوری کی ایکویشن آپ کو لکھ کے دے دی، کیا آپ اسے سمجھ لیں گے؟ آپ ہرگز نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ انسان کا علم ارتقا پذیر ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ تو اسی لیے اس نے یہ پروسیس نہیں بتایا، اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ تخلیق کیسے ہوئی ہے کن سے، اس نے آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ تخلیق ویسے ہی ہوئی ہے جس سے تمہارا شعور پیدا ہو اور اس شعور سے پھر تم علم کو پیدا کرو۔ تو یہ ہے وہ پروسیس جس سے کائنات بنی، یہ فزیکل پروسیس نہیں ہے۔ قرآن مجید، بائبل، تورات انسان کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی پڑھانے نہیں آئی، وہ ان تمام چیزوں کو بیان کرتا ہے نشانیوں کے طور پہ کہ انسان اپنے اندر جھانکے، اپنے باہر دیکھے، اپنی آلات سے وہ کائنات کی وسعتوں کا جائزہ لے، اپنے مائکروسکوپ سے جرثوموں کا جائزہ لے اور پہچان لے کہ ایک خدا موجود ہے۔ چلیے